بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور ہم کتاب قصص القرآن کا پارٹ نمبر 59 پڑھنے جا رہے ہیں، اور پیج نمبر 456، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ابو لبابہ کی خیانت۔ اس سے پہلے ہم نے 3 تجاویز پڑھی تھیں، اور کیونکہ جو لوگ میرے ساتھ تفصیل سے شروع سے پڑھ رہے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے مومنین کی صفات بھی پڑھ لیں اور جنگ بنی قریظہ بھی پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد ہم نے 3 تجاویز بھی پڑھ لی تھیں، اور اب ہم ابو لبابہ کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا، اس کے بعد ان کی خیانت کے بارے میں۔ یہ ہیڈنگ ہے ابو لبابہ کی خیانت۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ جس وقت ابو لبابہ ان کے پاس آئے تو یہودیوں کی عورتیں اور بچے ان کے سامنے گریہ ازاری کرنے لگے۔ اس بات کا ان کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہتھیار ڈال دیں۔ ابو لبابہ نے کہا کہ ہاں، ساتھ ہی اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ تم سب کو قتل کر دیں گے۔ ساتھ ہی اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا کہ یعنی تم سب کو قتل کر دیں گے۔ تو ابو لبابہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں وہاں سے چلا تو مجھے اپنی خیانت کا شدید احساس ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ گیا بلکہ سیدھا مسجد کی طرف چلا، اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھا اور کہا کہ اپنی جگہ سے اس وقت تک حرکت نہیں کروں گا کہ جب تک خدا میری توبہ قبول نہ کر لے۔ 7 دن تک اس نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، اور یوں ہی بے ہوش پڑا رہا، یہاں تک کہ خدا نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ کہ جب یہ خبر بعض مومنین کے ذریعے اس تک پہنچی تو اس نے قسم کھائی، میں خود اپنے آپ کو اس ستون سے نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر کھولیں۔ پیج 457 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اس کو کھولا۔ ابو لبابہ نے کہا کہ اونی توبہ کو کامل ہونے کے لیے اپنا سارا مال راہ خدا میں دیتا ہوں، اور اس وقت اچھا یہ اونی توبہ مجھے سمجھ نہیں آیا، اس کا الف واو نون چھوٹی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ چلیے دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے۔ دیتا ہوں۔ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ 1 سوم مال کافی ہے۔ 1 سوم، سین واو میم۔ پھر انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے کہ آخر کار خدا نے اس کا یہ گناہ اس کی صداقت کی بنا پر بخش دیا، انورٹڈ کامہ کلوز۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 102۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے لیکن آخر کار بنی قریظہ کہ یہودیوں نے مجبور ہو کر غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کریں کیا وہ تمہیں قبول ہے؟ وہ راضی ہو گئے۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ اب وہ موقع آن پہنچا ہے کہ سعد کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو نظر میں رکھے بغیر حکم خدا بیان کرے۔ سعد نے جس وقت یہودیوں سے دوبارہ یہی اقرار لے لیا تو آنکھیں بند کر لیں، اور جس طرف پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے ادھر رخ کر کے عرض کیا کہ آپ بھی میرا فیصلہ قبول کریں گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضرور۔ تو سعد نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ تھے، یعنی بنی قریظہ کے مرد، انہیں قتل کر دینا چاہیے، ان کی عورتوں اور بچے قید اور ان کے اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ البتہ ان میں سے ایک گروہ اسلام قبول کرنے کے بعد قتل ہونے سے بچ گیا۔ قرآن اس ماجرے کی طرف مختصر اور بلیغ بے لام یہ غین اشارہ کرتا ہے، اور اس ماجرے کا تذکرہ خدا کی اس ایک عظیم نعمت اور عنایت کے طور پر ہوا ہے۔ پہلے فرمایا گیا انورٹڈ کامہ کہ خدا نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کو جنہوں نے مشرکین عرب کی حمایت کی تھی ان کے محکم و مضبوط قلعوں سے نیچے کھینچا، یہ انورٹڈ کامہ کلوز ہو گئے ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 کا ہم نے پڑھا۔ لکھا ہے یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے قلعے مدینے کے پاس بلند اور اونچی جگہ پر بنا رکھے تھے اور ان کے بلند برجوں سے اپنا دفاع کرتے تھے۔ انزل الف نون زے لام انورٹڈ کامہ میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے نیچے لے آیا۔ انزل کی تعبیر اسی معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا انورٹڈ کامہ میں کہ خدا نے ان کے دلوں میں خوف اور رعب ڈال دیا ہے۔ آخر کار ان کا مقابلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو اسیر بنا رہے تھے، اور ان کی زمینیں، گھر اور مال و متاع تمہارے اختیار میں دے دیا تھا، انورٹڈ کامہ کلوز۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 26-27 ہیں۔
آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے یہ چند جملے جنگ بنی قریظہ کے عام نتائج کا خلاصہ ہیں۔ ان خیانت کاروں میں سے کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے، کچھ قید ہو گئے، اور بہت زیادہ مال غنیمت جس میں ان کی زمینیں، گھر، مکانات اور مال و متاع شامل تھا، مسلمانوں کو ملا۔ اچھا جی، اب آگے یہ ہیڈنگ یہ کہ جو ہم لوگ بچپن سے اپنی کتابوں میں پڑھتے آئے تھے، صلح حدیبیہ، آئیے ہم یہاں کے قصص القرآن میں پڑھتے ہیں، بہت اچھا لگے گا جی۔ لکھا ہے 6 ہجری کے ماہ ذیقعد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے قصد سے یعنی ارادے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی اطلاع مل چکی تھی اور کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب کے ساتھ مسجد الحرام میں وارد ہونے کو خواب میں دیکھا ہے اور تمام مسلمانوں کو اس سفر میں شرکت کا شوق دلایا۔ اگرچہ ایک گروہ کنارہ کش ہو گیا، مگر مہاجرین و انصار اور بادیہ نشین اعراب کی ایک کثیر جماعت آپ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہم آگئے پیج 458 پر۔ یہ جمعیت تو تقریباً 1400 افراد پر مشتمل تھی۔ سب کے سب نے لباس احرام پہنا ہوا تھا اور تلوار کے علاوہ جو مسافروں کا اسلحہ شمار ہوتی تھی کوئی جنگی ہتھیار ساتھ نہ لیا تھا۔ جب مسلمان ذی الحلیفہ زال چھوٹیے الف لام ہے لام یہ فے ہے ذی الحلیفہ مدینے کے نزدیک پہنچے اور بہت اونٹوں کو قربانی کے لیے لے لیا۔ پیغمبر اور آپ کے اصحاب کا طرز عمل بتا رہا تھا کہ عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا قصد نہیں تھا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے نزدیکی مقام پر پہنچے، آپ کو اطلاع ملی کہ قریش نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں داخل نہ ہونے دیں گے، یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حدیبیہ میں پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے جو اب میں پڑھنے جا رہی ہوں، یہ پوری ایک لائن ہے کہ حدیبیہ مکے سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے جو ایک کنویں یا درخت کی مناسبت سے اس نام سے موسوم تھی۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی جگہ پر رک جاؤ۔ لوگوں نے عرض کی کہ یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزانہ طور پر اس کنویں سے کہ جو وہاں تھا اپنے اصحاب کے لیے پانی فراہم کیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اسی مقام پر قریش اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان سفرا آتے جاتے، سفرا سین فے رے الف اور حمزہ، آتے جاتے رہے تاکہ کسی طرح سے مشکل حل ہو جائے۔ آخر یعنی سفیروں کی جمع ہوگی سفرا جی، حل ہو جائے۔ آخر کار عروہ ابن مسعود ثقفی جو ایک ہوشیار آدمی تھا، قریش کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا اور میرا مقصد صرف خانہ خدا کی زیارت ہے۔ ضمناً عروہ نے اس ملاقات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کرنے کا منظر بھی دیکھا کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس نے قریش سے کہا کہ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کسی سربراہ مملکت کو اس کی قوم کے درمیان اتنا باعظمت نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ان کے اصحاب کے درمیان دیکھا ہے۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ دیکھ لو تمہارا مقابلہ ایسے ایثار کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ تمہارے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے بیعت رضوان۔ اسی دوران پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ سے فرمایا کہ وہ مکہ جائیں اور اشراف قریش کو اس سفر کے مقصد سے آگاہ کریں۔ عمر رضی اللہ نے کہا کہ قریش مجھ سے شدید دشمنی رکھتے ہیں، لہٰذا مجھے ان سے خطرہ ہے، بہتر یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ کو اس کام کے لیے بھیجا جائے۔ عثمان رضی اللہ مکے کی طرف آئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ مسلمانوں کے درمیان یہ افواہ پھیل گئی کہ ان کو قتل کر دیا ہے۔ اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدت عمل کا ارادہ کیا اور ایک درخت کے نیچے جو وہاں پر موجود تھا اپنے اصحاب سے بیعت لی کہ جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہو گئی، اور ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ آخری سانس تک ڈٹے رہیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ عثمان رضی اللہ صحیح و سالم واپس لوٹ آئے اور ان کے پیچھے پیچھے قریش کے سہیل بن عمر
کو مصالحت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، لیکن تاکید کی کہ اس سال کسی طرح بھی آپ کا مکے میں ورود ممکن نہیں ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ بہت زیادہ بحث و گفتگو کے بعد صلح کا عہد و پیمان ہوا، جس کی ایک شق یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرے سے باز رہیں اور آئندہ سال مکے میں آئیں، اس شرط کے ساتھ کہ 3 دن سے زیادہ مکے میں نہ رہیں اور مسافرت کے عام ہتھیار کے علاوہ اور کوئی اسلحہ اپنے ساتھ نہ لائیں، اور متعدد مواد جن کا دار و مدار ان مسلمانوں کی جان و مال کی امنیت پر تھا، الف میم نون یہ تھے، امنیت پر تھا۔ لکھا ہے کہ تھا مدینے سے مکے میں وارد ہوا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لکھا ہے کہ حبو یا کیا، آدھا مٹا ہوا ہے، مدینے سے مکے میں وارد ہوں، ہوتا نہیں، مکے سے مدینے میں وارد ہوں، اور اسی طرح مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان 10 سال جنگ نہ کرنے اور مکے میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے مذہبی فرائض کی انجام دہی بھی شامل کی گئی۔ ہم آگئے ہیں پیج 459 پہ۔ یہ پیمان حقیقت میں ہر جہت سے ایک عدم تعرض کا عہد و پیمان تھا، تے این ریزواد عہد و پیمان تھا، جس نے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان مسلسل اور بار بار کی جنگوں کو وقتی طور پر ختم کر دیا۔ اب ہیڈنگ ہے صلح نامے کی تحریر۔ لکھا ہے صلح کے عہد و پیمان کا متن اس طرح تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ لکھو، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر نے، جو مشرکین کا نمائندہ تھا، کہا میں اس قسم کے جملے سے آشنا نہیں ہوں، لہٰذا بسم کا اللہم لکھو۔ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم کا اللہم۔ اس کے بعد اچھا میں اس کی ہجے کر دیتی ہوں، بے سین میم کاف، پھر الف لام لام اور 2 چشمی ہیں اور میم، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے اس کے بعد فرمایا لکھو یہ وہ چیز ہے جس پر محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو سے مصالحت کی۔ سہیل نے کہا ہم اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے تو آپ سے جنگ نہ کرتے، صرف اپنا اور اپنے والد کا نام لکھیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، لکھو۔ اب پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو سے صلح کی کہ 10 سال تک دونوں طرف سے جنگ متروک رہے گی تاکہ لوگوں کو امن و امان کی صورت دوبارہ میسر آئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ علاوہ ازیں جو شخص قریش میں سے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور مسلمان ہو جائے اسے واپس کر دے، اور جو شخص ان افراد میں سے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں قریش کی طرف پلٹ جائے تو ان کو واپس لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ تمام لوگ آزاد ہیں، جو چاہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو اور جو چاہے قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو۔ طرفین اس بات کے پابند ہیں کہ ایک دوسرے سے خیانت نہ کریں اور ایک دوسرے کی جان و مال کو محترم شمار کریں۔ اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں اور مکے میں داخل نہ ہوں، لیکن آئندہ سال ہم 3 دن کے لیے مکے سے باہر چلے جائیں گے اور ان کے اصحاب آ جائیں، لیکن 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں، اور مراسم عمرہ کے انجام دے کر واپس چلے جائیں، اس شرط کے ساتھ کہ سوائے مسافر کے ہتھیار یعنی تلوار کے وہ بھی غلاف میں کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں۔ اس پیمان پر مسلمانوں اور مشرکین کے ایک گروہ نے گواہی دی، اور اس عہد نامے کے کاتب علی علیہ السلام ابن ابی طالب تھے۔ مرحوم علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں کچھ اور امور بھی نقل کیے ہیں، من جملہ ان کے یہ کہ انورٹڈ کاما اسلام مکے میں آشکارا ہوگا اور کسی کو کسی مذہب کے انتخاب کرنے پر مجبور نہیں کریں گے اور مسلمانوں کو اذیت و آزار نہیں پہنچائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے وہ اونٹ جو وہ اپنے ہمراہ لائے تھے اسی جگہ قربان کر دیں اور اپنے سروں کو منڈوائیں اور احرام سے باہر نکل آئے، لیکن یہ بات کچھ مسلمانوں کو سخت ناگوار معلوم ہوئی کیونکہ عمرے کے مناسک کی انجام دہی کے بغیر ان کی نظر میں احرام سے باہر نکل آنا ممکن نہیں تھا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی طور پر خود پیش قدمی کی اور قربانی کے اونٹوں کو
پیج نمبر ہم 460 پہ آ گئے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو نہر کیا یعنی کہ ذبح کیا یعنی قربان کر دیا اور احرام سے باہر نکل آئے اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ یہ احرام اور قربانی کے قانون میں استثناء ہے جو خدا کی طرف سے قرار دیا گیا ہے. مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو سر تسلیم خم کر دیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کامل طور سے مان لیا اور وہیں سے مدینے کی راہ لی. لیکن غم و اندوہ کا ایک پہاڑ ان کے دلوں پر بوجھ ڈال رہا تھا کیونکہ ظاہر میں یہ سارے کا سارا سفر ایک ناکامی اور شکست تھی. لیکن اسی وقت سورہ فتح نازل ہوئی اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی بشارت ملی. اب اگلی ہیڈنگ ہے صلح حدیبیہ کے سیاسی، اجتماعی اور مذہبی نتائج. ہجرت کے 6 سال صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کی حالت میں اور 2 سال بعد کی حالت میں فرق نمایاں تھا جب وہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ فتح مکہ کے لیے چلے تاکہ مشرکین کو پیمان شکنی کا دندان شکن جواب دیا جائے. چنانچہ انہوں نے فوجوں کو معمولی سی جھڑپ کے بغیر ہی مکے کو فتح کر لیا. اس وقت قریش اپنے اندر مقابلے کرنے کی معمولی سی قدرت بھی نہیں رکھتے تھے. ایک اجمالی موازنہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا عکس العمل کس قدر وسیع تھا. لکھا ہے خلاصے کے طور پر مسلمانوں نے اس صلح سے چند امتیاز اور اہم کامیابیاں حاصل کی جن کی تفصیل حسب ذیل ہے. اچھا جو نیچے یہ تفصیل دی گئی ہے وہ بھی میں دیکھ لیتی ہوں، آپ کو بتا دوں پہلے سے. تو اچھا جی وہ 7 پوائنٹس ہیں. چلیے جی ہم پڑھتے ہیں. پہلے یہ لکھا ہے کہ نمبر 1 عملی طور پر مکے کے فریب خوردہ لوگوں کو یہ بتا دیا کہ وہ جنگ و جدال کا ارادہ نہیں رکھتے اور مکے کے مقدس شہر اور خانہ خدا کے لیے بہت زیادہ احترام کے قائل ہیں. یہی بات ایک کثیر جماعت کے دلوں کے لیے اسلام کی طرف کشش کا سبب بن گئی. نمبر 2 قریش نے پہلی مرتبہ اسلام اور مسلمانوں کی رسموں کو تسلیم کیا. یہی وہ چیز تھی کہ جو جزیرہ العرب میں مسلمانوں کی حیثیت کو ثابت کرنے کی دلیل بنی. نمبر 3 صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان سکون و اطمینان سے ہر جگہ آ جا سکتے تھے اور ان کا جان و مال محفوظ ہو گیا تھا اور عملی طور پر مشرکین کے ساتھ قریبی تعلق اور میل جول پیدا ہوا. ایسے تعلقات جس کے نتیجے میں مشرکین کو اسلام کی زیادہ سے زیادہ پہچان کے ساتھ ان کی توجہ اسلام کی طرف مائل ہوئی. نمبر 4 صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سارے جزیرہ العرب میں راستہ کھل گیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح طلبی کی شرط سے مختلف اقوام کو جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور اسلام کے متعلق غلط نظریہ رکھتے تھے تجدید نظر پر آمادہ کیا اور تبلیغاتی نقطہ نظر سے بہت سے وسیع امکانات و وسائل مسلمانوں کے ہاتھ آئے. نمبر 5 صلح حدیبیہ نے خیبر کو فتح کرنے اور یہودیوں کے اس سرطانی غدہ غین دال ہے کو نکال پھینکنے کے لیے کہ جو بالفعل اور بالفعل تو سمجھ میں آ گیا اور بالقو جو ہے اس کی میں ہجے کرتی ہوں بے الف لام قاف واو اور ہے بالقو اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک اہم خطرہ تھا راستہ ہموار کر دیا. پوائنٹ 6 اصولی طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1400 افراد کی فوج سے ٹکر لینے سے قریش کی وحشت ہوئی جن کے پاس کسی قسم کے اہم جنگی ہتھیار بھی نہیں تھے اور شرائط صلح کو قبول کر لینا اسلام کے طرفداروں کے دلوں کی تقویت اور مخالفین کی شکست کے لیے جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا تھا خود ایک اہم عامل تھا. اب آگے ہے پوائنٹ 7 یعنی کہ لاسٹ پوائنٹ لکھا ہے اس واقعہ حدیبیہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے ملکوں ایران و روم اور حبشہ کے سربراہوں اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو متعدد خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی. اور یہ چیز اچھی طرح سے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ صلح حدیبیہ نے مسلمانوں میں کس قدر خود اعتمادی پیدا کر دی تھی کہ نہ صرف جزیرہ عرب میں بلکہ اس زمانے کی بڑی دنیا میں ان کی راہ کو کھول دیا. ہم آ گئے پیج 461 پہ. لکھا ہے اب تک جو کچھ بیان کیا گیا اس سے یہ بخوبی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ واقعاً صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح و کامیابی تھی اور تعجب کی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید اسے فتح مبین کے عنوان سے یاد کرتا ہے.
अब आइए अगली हेडिंग लिखा है सुलह हुदैबिया या अजीम उशान फ़तह। आइए मिलकर पढ़ते हैं। जिस वक्त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया से वापस लौटे और सूरह फ़तह नाजिल हुई तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि ये क्या फ़तह है कि हमें खाना खुदा की ज़ियारत से भी रोक दिया और हमारी क़ुरबानी में भी रुकावट डाल दी गई। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने बहुत बुरी बात कही है, बल्कि ये तो हमारी अजीम तरीन फ़तह है कि मुशरिकीन इस बात पर राज़ी हो गए हैं कि तुम्हें खशवंत आमेज़ तरीक़े से टक्कर लिए बग़ैर अपनी सरज़मीन से दूर करें और तुम्हारे सामने सुलह की पेशकश करें, और उन तमाम तकालीफ़ और रंज गम के बावजूद जो तुम्हारी तरफ से उन्होंने उठाए हैं तर्क तारुज़ के लिए तुम्हारी तरफ माइल हुए। इसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तकालीफ़ जो उन्होंने बदर व अहज़ाब में झेली थीं उन्हें याद दिलाईं, तो मुसलमानों ने तस्दीक की कि हाँ ये सब से बड़ी फ़तह थी और उन्होंने लाइल्मी की बिना पर यह फ़ैसला किया था। अब अगले पैराग्राफ में लिखा है ज़हरी, ज़े है रे छोटी है जो कि इन्वर्टेड कॉमा में ये वर्ड है। ज़हरी जो एक मशहूर ताबई से कहता है कोई भी फ़तह सुलह हुदैबिया से ज़्यादा अजीम नहीं थी, क्योंकि मुशरिकीन ने मुसलमानों के साथ इर्तबात और ताल्लुक़ पैदा किया और इस्लाम उनके दिलों में जांगुज़ी हुआ और 3 ही साल के अरसे में एक अजीम ग्रोह इस्लाम ले आया और मुसलमानों में उनकी वजह से इजाफ़ा हुआ। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज़ हो गया और लेकिन यहाँ पे कोई सूरत या का नहीं हवाले से कुछ नहीं लिखा हुआ। अब अगली हेडिंग है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ख्वाब। जैसा कि हमने शुरू में अर्ज़ किया कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में एक ऐसा ख्वाब देखा कि आप अपने सहाबा के साथ उम्रे के लिए मनासिक अदा करने के लिए मक्के में दाखिल हो रहे हैं, और इस ख्वाब को सहाबा के सामने बयान कर दिया और वो इस सब के सब शादो खुश हाल हुए। लेकिन चूंकि एक जमात ये ख्याल करती थी कि इस ख्वाब की ताबीर इसी साल पूरी होगी, तो जिस वक्त कुरैश ने मक्के में उनके दखील होने का रास्ता हुदैबिया में उनके आगे बंद कर दिया, तो वो शक व तरदीद में मुब्तला हो गए कि क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब गलत भी हो सकता है। क्या इसका मतलब ये नहीं था कि हम खाने खुदा की ज़ियारत से मुशर्रफ हों? बस उस वादे का क्या हुआ और वो रहमानी ख्वाब कहाँ चला गया? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल के जवाब में फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें ये कहा था कि ये ख्वाब इसी साल पूरा होगा? इसी बारे में मदीने की तरफ बाज़गश्त की राह में वही इलाही नाजिल हुई और ताकीद की कि ये ख्वाब सच्चा था और ऐसा मसला हतमी व कतई और अंजाम पाने वाला है। इरशाद खुदावंद आलम होता है इन्वर्टेड कॉमा, खुदा ने अपने पैगंबर को जो कुछ दिखलाया था वो सच और हक था, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये सूरह फ़तह की आयत नंबर 27 थी। उसके बाद मज़ीद कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा में कि इंशाअल्लाह तुम सब के सब कतई तौर पर इंतहाई अमनो अमान के साथ इस हालत में कि तुम अपने सरों को मुंडवाए हुए होंगे और या अपने नाखूनों को कटवाए हुए होंगे, मस्जिदुल हराम में दाखिल होंगे और किसी शख्स से तुम्हें कोई खौफ व दहशत ना होगी। ये सूरह फ़तह की आयत नंबर 27 है। और आइए अब हम 462 सफ़े पर आ गए हैं। यहाँ पर हेडिंग है मोमिनीन के दिलों पर नज़ूल सकीना। लिखा है यहाँ गुज़िश्ता में जो कुछ बयान हुआ है वो इतनी अजीम नेमतें थीं कि जो खुदा ने फ़तह मुबीन यानी सुलह हुदैबिया के साए में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई थी। लेकिन यहाँ पर इस अजीम नेमत के बारे में बहस की जा रही है कि जो उसने तमाम मोमिनीन को मरहमत फरमाई है। फरमाता है कि वही तो है जिसने मोमिनीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान नाजिल किया है ताकि उनके ईमान में मज़ीद ईमान का इजाफ़ा करे। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज़ हो गया, लेकिन कोई यहाँ पे आयत सूरत के हवाला नहीं दिया हुआ है। हाँ आगे ज़रूर है कि हाँ इतनी थोड़ा आगे पढ़ते हैं, फिर हवाला भी है जो सूरह फ़तह की आयत नंबर 4 का हवाला है कि और सुकून और इत्मीनान के दिलों पर नाजिल क्यों ना हो। इन्वर्टेड कॉमा के दर हालांकि आसमानों और ज़मीन के लश्कर खुदा के लिए हैं और वो दाना और हकीम है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया और ये सूरह फ़तह की आयत नंबर 4 जिसका भी मैंने जिक्र किया। अब अगली हेडिंग है कि ये सकीना क्या था। ज़रूरी है कि हम फिर सुलह हुदैबिया की दास्तान की तरफ लौटें और अपने आप को सुलह हुदैबिया की फ़िज़ा में और इस फ़िज़ा में जो सुलह के बाद पैदा हुई तसव्वुर करें, ताकि
آیت سے مفہوم کی گہرائی سے آشنا ہو سکیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک رویائے الہی و رحمانی کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد خانہ خدا کی زیارت کے عزم کے ساتھ چل پڑے۔ زیادہ تر صحابہ یہی خیال کرتے تھے کہ اس خواب اور رویائے صالحہ کی تعبیر اسی سفر میں واقع ہوگی، حالانکہ مقدر میں ایک دوسری چیز تھی۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں نے احرام باندھا ہوا تھا، اس لیے ان کی توقع کے برخلاف خانہ خدا کی زیارت کی سعادت تک نصیب نہ ہوئی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا کہ مقام حدیبیہ میں ہی قربانی کے اونٹوں کو نحر کر دیں، کیونکہ ان کے آداب و سنن کا بھی اور اسلامی احکام و دستور کا بھی یہی تقاضا تھا کہ جب تک مناسک عمرہ کو انجام نہ دے لیں، احرام سے باہر نہ نکلیں۔ تیسری طرف حدیبیہ کے صلح نامے میں کچھ ایسے امور تھے کہ جن کے مطالب کو قبول کرنا بہت ہی دشوار تھا، من جملہ ان کے یہ کہ اگر قریش میں سے کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور مدینے میں پناہ لے تو مسلمان اسے اس کے گھروں کے والوں کے سپرد کر دیں گے، لیکن اس کے برعکس لازم نہیں تھا۔ نیکسٹ پیراگراف کے چوتھی طرف صلح نامے کی تحریر کے موقع پر قریش اس بات پر تیار نہ ہوئے کہ لفظ رسول اللہ یہ محمد کے نام کے ساتھ لکھا جائے، اور قریش کے نمائندہ سہیل نے اصرار کر کے اسے حذف کرایا، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لکھنے کی بھی موافقت نہ کی، اور وہ یہی اصرار کرتا رہا کہ اس کے بجائے بِسْمِكَ اللَّهُمْ لکھا جائے، جو اہل مکہ کی عادت اور طریقہ کے مطابق تھا۔ واضح رہے کہ ان امور میں سے ہر ایک علیحدہ ایک ناگوار امر تھا، چاہے کہ وہ سب کے سب مجموعی طور سے وہاں جاتے رہے۔ اسی لیے ضعیف الایمان لوگوں کے دل ڈگمگا گئے، یہاں تک کہ جب سورہ فتح نازل ہوئی تو بعض نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ کون سی فتح؟ یہی وہ موقع ہے کہ جب نصرت الہی کو مسلمانوں کے شامل حال ہونا چاہیے تھا اور سکون و اطمینان ان کے دلوں میں داخل ہوتا تھا، نہ کہ کوئی فتور اور کمزوری ان میں پیدا ہوتی تھی۔ ہم آگے پیج 463 پہ لکھا ہے کہ بلکہ اب یہاں پہ عربی ہے لیکن کوئی اس میں نہیں ہے، میں پڑھتی ہوں، لے زدادو ایمانا مع ایمانہم، کہ مصداق کی قوت ایمانی میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، اور اوپر والی آیت ایسے حالات میں نازل ہوئی۔ ممکن ہے کہ اس سکون میں اعتقادی پہلو ہو اور وہ اعتقاد میں ڈگمگانے سے بچائے، یا اس میں عملی پہلو ہو اس طرح سے کہ وہ انسان کو ثبات قدم، مقاومت، میم قاف الف واو میم تے، اور صبر و شکیبائی بخشے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے پیچھے رہ جانے والوں کی عذر تراشی۔ گزشتہ صفحات میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ساتھ مدینے سے عمرہ کے ارادے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بادیہ نشین قبائل میں اعلان ہوا کہ وہ بھی سب کے ساتھ چلے، لیکن ضعیف ایمان لوگوں کے ایک گروہ نے اس حکم کی روگردانی کر لی، اور ان کا تجزیہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان اس سفر سے صحیح و سالم بچ کر نکل آئیں، حالانکہ جبکہ یہ چھوٹا سا گروہ بغیر ہتھیاروں کے اپنے پاؤں سے چل کر مکے کی طرف جا رہا ہے، گویا بھیڑوں کے چھتے کے پاس خود ہی پہنچ رہا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ آئیں گے؟ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کامیابی کے ساتھ اور قابل ملاحظہ امتیازات کے ہمراہ جو انہوں نے صلح حدیبیہ کے عہد و پیمان سے حاصل کیے تھے، صحیح و سالم مدینے کی طرف پلٹ آئے ہیں اور کسی کے نقصیر تک نہیں چھوٹی، تو انہوں نے اپنی عظیم غلطی کا احساس کیا اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ کسی کی عذر خواہی کر کے اپنے فعل کی توجیہ کریں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار کا تقاضا کریں، لیکن وہی نازل ہوئی اور ان کے اعمال سے پردہ اٹھا دیا اور انہیں رسوا کیا۔ اس طرح سے منافقین اور مشرکین کی سرنوشت کا ذکر کرنے کے بعد یہاں پیچھے رہ جانے والے ضعیف الایمان
لوگوں کی کیفیت کا بیان ہو رہا ہے تاکہ اس بحث کی کڑیاں مکمل ہو جائیں۔ فرماتا ہے کہ عنقریب بادیہ نشین عرب کی جمع عراب میں سے پیچھے رہ جانے والے عذر تراشی کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہمارے مال و متاع اور وہاں پر بچوں کی حفاظت نے ہمیں اپنی، یہ انورٹڈ کاما میں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں اپنی طرف مائل کر لیا تھا اور ہم اس پربرکت سفر میں آپ کی خدمت میں نہ رہ سکے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے عذر کو قبول کرتے ہوئے ہمارے لیے طلب بخشش کیجیے اور اپنی زبان سے ایسی چیز کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، سورہ فتح کی آیت نمبر 11 کے یہ الفاظ ہم نے پڑھے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے وہ تو اپنی توبہ تک میں بھی مخلص نہیں تھے، لیکن ان سے کہہ دیجئے، اچھا پھر انورٹڈ کاما میں آ گیا کہ خدا کے مقابلے میں اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ تمہارا دفاع کر سکے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو کس میں طاقت ہے کہ اسے روک سکے۔ انورٹڈ کاما کلوز، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 11۔ ہم آ گئے پیج 464 پہ، لکھا ہے خدا کے لیے یہ بات کسی طرح بھی مشکل نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے امن و امان کے گھروں میں بیوی اور بچوں اور مال و منال کے پاس انواع و اقسام کی بلاؤں اور مصائب میں گرفتار کر دے، اور اس کے لیے یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ دشمنوں کے مرکز میں اور مخالفین کے گڑھ میں تمہیں ہر قسم کے غضن سے محفوظ رکھے۔ یہ تمہاری قدرت خدا کے بارے میں جہالت اور بے خبری ہے جو تمہاری نظر میں اس قسم کے انکار کو جگہ دیتی ہے۔ انورٹڈ کاما، ہاں خدا ان تمام اعمال سے جنہیں تم انجام دیتے ہو باخبر اور آگاہ ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، سورہ فتح آیت نمبر 11۔ بلکہ وہ تو تمہارے سینوں کے اندر کے اسرار اور تمہاری نیتوں سے بھی اچھی طرح باخبر ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ عذر اور بہانے واقعیت اور حقیقت نہیں رکھتے، جو اصل حقیقت اور واقعیت ہے وہ تمہاری شک و تردید، خوف و خطر اور ضعیف ایمان ہے، اور یہ عذر تراشیاں خدا سے مخفی نہیں رہتی اور یہ ہرگز تمہاری سزا کو نہیں روکیں گی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن کے لب و لہجے سے بھی اور تواریخ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وحی الہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف بازگشت کے دوران نازل ہوئی، یعنی اس سے پہلے کہ پیچھے رہ جانے والے آئیں اور عذر تراشی کریں، ان کے کام سے پردہ اٹھا دیا گیا اور انہیں رسوا کر دیا گیا۔ قرآن اس کے بعد مزید وضاحت کے لیے مکمل طور پر پردے ہٹا کر مزید کہتا ہے، انورٹڈ کاما، کہ بلکہ تم نے تو یہ گمان کر لیا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین ہرگز اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز، یہ بھی سورہ فتح کی آیت نمبر 11۔ ہاں اس تاریخی سفر میں تمہارے شریک نہ ہونے کا سبب اموال اور بیوی بچوں کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس کا اصل عامل وہ سوزن تھا، سین واو حمزہ اور زوئے نون، سوزن تھا جو تم خدا کے بارے میں رکھتے تھے اور اپنے غلط اندازوں کی وجہ سے یہ سوچتے تھے کہ یہ سفر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم ہونے کا سفر ہے، اور کیونکہ شیطانی وسوسہ تمہارے دلوں میں زینت پا چکے تھے وسوسے، اور یہ تم نے برا گمان کیا۔ اور یہ جو ہم نے پڑھا یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 11 ہی کے الفاظ ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ تم یہ سوچ رہے تھے کہ خدا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر میں بھیج کر انہیں دشمن کے چنگل میں دے دیا ہے اور ان کی حمایت نہیں کرے گا، اور انجام کار تم ہلاک ہوگے۔ یہ بھی سورہ فتح کی آیت نمبر 11 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ اس سے بدتر ہلاکت اور کیا ہوگی کہ تم اس تاریخی سفر میں شرکت، بیعت رضوان اور دوسرے افتخارات و اعزازات سے محروم رہ گئے، اور اس کے پیچھے عظیم رسوائی تھی اور آئندہ کے لیے آخرت کا دردناک عذاب ہے۔ ہاں تمہارے دل مردہ تھے، اس لیے تم اس قسم کی صورتحال میں گرفتار ہوئے۔ تو یہ یہاں پہ ٹاپک مکمل ہوا۔ اس سے آگے حدیبیہ کی ہے ٹاپک، ابھی چل رہا ہے حدیبیہ کا، لیکن ہمارا ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلی ریکارڈنگ میں اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔